اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے درمیانی امت۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے۔ پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک کر شیئر کر دیں۔ تہذیب کے سفر میں دین اسلام کا ظہور انسانی تاریخ کے سب سے اہم موڑ پر ہوا۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں انسانیت قدیم دور سے نکل کر جدید دور میں داخل ہوئی۔ انسان کی ہدایت کے لیے وحی و اعلام کا سلسلہ مکمل آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام پہنچ گیا۔ انسانی نے اپنے بچپن کے دور سے نکل کر جہاں اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ضروری تھا، اب وہ اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی تھی جہاں اسے اس کے برے بھلے کی ساری باتیں سمجھا کر سیدھی راہ دکھا دی گئی تھی۔ تہذیب کا باقی سفر اسے اب خود اپنے پاؤں پر کرنا تھا۔ یہ انسانی شرف و عزت کی پابندی تھی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کامل خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انسانوں کی رہنمائی کا شرف عطا ہوا۔ درمیانی امت۔ اور اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانیت پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم گواہ بنے۔ علامہ اقبال نے اسی آیات کے حوالے سے اسلامی تہذیب کے اصول اور عناصر پر بحث کی ہے۔ درمیانی امت کے معنی کی مزید توضیح کرتے ہوئے علامہ اپنے خطبات میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں قدیم دور اور جدید دور کے درمیان تشریف لائے۔ قدیم دور میں یونانی فکر اور فلسفے کا دورہ تھا۔ اس فلسفے کا تعلق ایسی دنیا سے تھا جو حقائق کی دنیا نہیں بلکہ محض فکر و خیال کی دنیا تھی۔ چنانچہ انسانی فکر اکثر غلطی کر جاتی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ انسانی رہنمائی کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی تجربے اور تاریخ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اسلام نے وحی کے علاوہ نظری فطرت اور تاریخ کے مطالعہ کی دعوت دے کر ایسے سرچشموں کا پتہ دیا جو حقائق کی دنیا سے تعلق رکھتے تھے اور انسان کے بس میں بھی تھے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اس کی ابتدائی تربیت مکمل کر کے اسے اپنے وسائل پر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اسلام نے نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی موروثی بادشاہت اور مذہبی پیشوا کا بھی خاتمہ کر دیا۔ انسان کو عقل اور تجربے کے استعمال کی دعوت دی اور یوں اسلام کا وہ تاریخی کردار مقرر کیا جہاں ایک طرف اس کا رشتہ وحی کے ذریعے قدیم دنیا سے قائم تھا اور دوسری طرف وحی کی روح نے اس کا رابطہ دور جدید سے قائم کر دیا۔ علامہ اقبال کی اس توضیح سے آپ درمیانی امت کی اصطلاح کا مفہوم سمجھ گئے۔ اب ایک مرتبہ پھر اوپر دی ہوئی آیت پر غور فرمائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کا مقام مقرر کرنے کے بعد اس کے کردار کی بھی توضیح کر دی تاکہ تم انسانیت پر گواہ بنو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم پر گواہ بنے۔ اس گواہی سے مراد ہے کہ اسے ایک اور آیت کے ذریعے سمجھیے جہاں قرآن کریم نے امت مسلمہ کا کردار کھول کر بیان کیا۔ تمام انسانوں میں سے تم بہترین امت چنے گئے ہو، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ اس آیات پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسانوں کی رہنمائی کا جو فرض مہیا انبیاء ادا کرتے آئے تھے، اب وہی فرض امت مسلمہ کے لیے مقرر ہوا۔ پہلے جو کردار علاقوں اور قوموں تک محدود تھے، اب ساری انسانیت کے لیے عام کر دیا گیا۔ نمبر 1، انسان فطری طور پر برا نہیں، اسے برے بھلے دونوں کا علم بھی ہے اور اختیار بھی، اور یہ کہ اسے علم ہوتا ہے تو اس کے علم پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے، ورنہ
نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ آج تک اتنے نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔